ان کا عقیدہ یہ ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی کہتا ہے کہ میں الہ ہوں اور میں نے یقین کر لیا کہ میں الہ ہوں۔ کہ قادیانیوں کو مذہبی آزادی آپ کیوں نہیں دیتے؟ یہ ان کو مذہبی آزادی دینا چاہتے ہیں کہ وہ یہ کہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم حقیقی معنوں میں مرزا غلام احمد قادیانی ہے۔ سوشل میڈیا کے اوپر عمار خان یاسر ایک پڑھا لکھا ایک دیندار خانوادے کا بچہ ہو کے جب ان کے بارے میں ان کے حقوق کی بات کرتا ہے کہ ان کو مذہبی آزادی ہونی چاہیے، شیم آن یو۔ ان کی مذہبی آزادی ہے کیا؟ وہ اپنے آپ کو یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ ہم غیر مسلم ہیں۔ کیا کبھی ہم نے غیر مسلموں کو، عیسائیوں کو کرسمس منانے سے منع کیا؟ کیا آپ نے ان کے چرچوں کو تالا لگایا؟ کیا آپ نے مندروں میں جا کے ان کو دیوالی منانے سے کبھی منع کیا؟ ہر چوتھے صفحے کے اوپر انبیاء علیہ السلام کی توہین کرتا ہے، ہر چوتھے صفحے کے اوپر جو ہے وہ مغلظات بکتا ہے۔ آپ کان کھول کے سن لیجئے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی ٹولرنس نہیں ہے، کوئی برداشت نہیں ہے۔ مجھب الرحمن شامل صاحب، میں آپ کو مخاطب کر کے کہتا ہوں کہ سب سے پہلے تو ان سے یہ کہیے کہ یہ مانے کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کے تحت ان کے بارے میں ایک متفقہ طور پہ فیصلہ جاری ہوا تھا کہ یہ غیر مسلم ہے۔ پھر وہ کہتا ہے میں محدث ہوں، پھر وہ کہتا ہے میں مجدد ہوں، پھر وہ کہتا ہے کہ میں مہدی ہوں، پھر وہ کہتا ہے کہ میں مسیح ہوں، پھر وہ کہتا ہے کہ میں ذلی ہوں، پھر وہ کہتا ہے میں بروزی ہوں، پھر وہ کہتا ہے میں محمد ہوں، پھر وہ کہتا ہے کہ میں محمد سے بھی افضل ترین ہوں۔ اس ظالم کذاب جھوٹے انسان کو کوئی عقل مند، کوئی دانا بینا انسان تو دور، اس کو کوئی شریف انسان بھی نہیں کہہ سکتا کہ یہ کوئی شریف انسان ہے، یہ کوئی شیزوفرینیا کا پیشنٹ ہے۔ ہر طرح کی تعریف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہے جو رب ہے تمام جہانوں کا، اور جس کے اختیار میں ہم سب کی جان ہے، اور بالآخر ہم سب کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ کروڑوں درود و سلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر کہ جنہوں نے بھٹکی ہوئی انسانیت کو ایک ایسا صراط مستقیم عطا کیا کہ جس پر چلنے کا انعام اللہ کے یہاں وسیع جنتیں ہیں۔ معزز حاضرین کرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ علیہ السلام کو اللہ نے بے شمار حسن و خوبیوں سے نواز رکھا تھا کہ جس کے بارے میں ایک شاعر کہتا ہے کہ زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے کہ تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا۔ جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے شمار اوصاف، کمالات، حسن و جمال، جاہ و جلال سے نوازا، اس میں سے ایک خوبی وہ یہ تھی کہ آپ علیہ السلام خاتم النبیین، یعنی آپ کے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا۔ ہاں، کوئی جھوٹا کذاب ملعون دجال تو ہو سکتا ہے، لیکن آپ علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا۔ آج ہمارے معاشرے میں ایک بحث چھڑی ہوئی ہے کہ قادیانیوں کو مذہبی آزادی آپ کیوں نہیں دیتے۔ ادھر سے ہمارے ایک نام نہاد صحافی مجیب الرحمن شامی صاحب وہ کہتے ہیں کہ بھئی جس طرح دیگر غیر مسلموں کو آپ مذہبی آزادی دیتے ہیں، جینے کے حقوق دیتے ہیں، ہیومن رائٹس دیتے ہیں، آپ قادیانیوں کو کیوں نہیں دیتے۔ ادھر ایک ایم پی اے فیصل سبزواری وہ کہتا ہے کہ کیا منہ دکھاؤ گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ تم لوگوں کو ان کے مذہبی حقوق نہیں دیتے۔ اور فیصل سبزواری صاحب، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کے عقائد و نظریات کیا ہے۔ آپ تو کیا ہماری آدھی سے زیادہ مسلمانوں کی جو اکثریت ان کو نہیں پتا کہ قادیانی ہمارے بارے میں عقیدہ کیا رکھتے ہیں۔ وہ اس بات کا دعویٰ کرتا ہے ملعون کہ میں محدث ہوں، وہ اس بات کا دعویٰ کرتا ہے کہ میں مہدی ہوں، وہ اس بات کا دعویٰ کرتا ہے کہ میں مجدد ہوں، وہ اس بات کا دعویٰ کرتا ہے کہ میں مسیح ہوں، وہ اس بات کا دعویٰ کرتا ہے کہ حسن اور حسین سے بہتر ہوں، وہ اس بات کا دعویٰ کرتا ہے کہ مریم بن عیسیٰ بن مریم سے زیادہ افضل ہوں۔ اس کے قصے چھوڑو، آج کا تازہ عیسیٰ تمہارے درمیان ہے، اس کی بات کرو۔ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی کہتا ہے کہ میں الہ ہوں اور میں نے یقین کر لیا کہ میں الہ ہوں۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے کشف میں دیکھا کہ میں عورت ہوں اور خدا نے رجولیت کا اور اپنی طاقت اور قوت کا اظہار میرے ساتھ کیا۔ وہ کہتا ہے میں ذلی نبی ہوں، وہ کہتا ہے میں بروزی نبی ہوں، وہ کہتا ہے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی افضل ہوں۔ جو میرے اوپر ایمان نہیں رکھتا وہ کتے کنجریوں کی اولاد ہے، وہ سوروں کی اولاد ہے، وہ جنگلی سوروں کی اولاد ہے، اور
ہم کہتے ہیں کہ ہم ان کو مذہبی آزادی کیوں نہیں دیتے؟ یہ مذہبی آزادی دینا چاہتے ہیں آپ؟ جب اس فتنے کو علماء کرام نے اس کی تشخیص کی کہ یہ تو ایسا فتنہ ہے کہ جو ہماری جڑیں کھوکھلی کرتا جا رہا ہے، ہندو ہیں ہم ان کو اپنے سینے سے لگاتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ ہمارے بھائی ہیں، ان کی رشد و ہدایت کے لیے کوشش کرتے ہیں، عیسائی ہیں ہم ان کو گلے سے لگاتے ہیں کہ ہمارے بھائی ہیں، مسیح علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان رکھتے ہیں، ان کے اوپر جب بھی تنگی تکلیف پریشانی مجبوریاں آتی ہیں ہم ان کے لیے آواز اٹھاتے ہیں، ہندو ہیں ہم کہتے ہیں کہ یہ ہمارے قومی بھائی ہیں، جب بھی ان کے اوپر کوئی بات آئے گی ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے، لیکن قادیانیوں کو کس منہ کے ساتھ آپ بات کرتے ہیں تو جو ہے وہ مذہبی آزادی ہونی چاہیے، وہ آپ کو غیر مسلم مانتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حقیقی اسلام ہمارا ہے، اور اپنی مسجدیں بناتے ہیں، اذانیں دیتے ہیں، نمازیں پڑھاتے ہیں، آپ یہ ان کو مذہبی آزادی دینا چاہتے ہیں کہ وہ یہ کہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم حقیقی معنوں میں مرزا غلام احمد قادیانی ہے؟ اب یہ آزادی دینا چاہتے ہیں کہ اپنی مسجدوں میں، اپنے معبد خانوں میں وہ اذانیں دیں، کھل کے اذانیں دیں، اب یہ آزادی دینا چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کے نام کے اوپر وہ سرے عام قربانیاں کریں، اب یہ آزادی دینا چاہتے ہیں کہ وہ غلط تشریحات قرآن مجید کی کر کے اس کو جو ہے وہ معاشرے میں عام کر کے پھیلا دیں اور دنیا میں یہ باور کروائیں کہ حقیقی مسلمان تو ہم ہیں۔ جب علماء اکرام نے دیکھا ان کی تمام جو مضمون قسم کی کاوشیں اور کوششیں تھیں اور اسلام خلاف جو ان کے تمام عقائد و نظریات تھے، تو علماء اکرام نے ایک عظیم الشان تحریک ختم نبوت کا آغاز کیا۔ جب وہ ختم نبوت تحریک کا آغاز ہوا 74 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے پارلیمنٹ میں قادیانیوں کے عقائد و نظریات کے پیش نظر ان کو غیر مسلم قرار دیا گیا۔ جو میرے نبی کی نبوت اور رسالت کا انکار کرتا ہے یہ عام کافر نہیں، یہ زندیق، اور زندیق کہتے ہیں کافر کی سپرلیٹو ڈگری، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے اوپر کافر کا بھی فتویٰ لگتا ہے، جن کے اوپر مرتد کا بھی فتویٰ لگتا ہے، جن کے اوپر زندیق کا بھی فتویٰ لگتا ہے۔ سوشل میڈیا کے اوپر عمار خان یاسر ایک پڑھا لکھا ایک دیندار خانوادے کا بچہ ہو کے جب ان کے بارے میں ان کے حقوق کی بات کرتا ہے کہ ان کو مذہبی آزادی ہونی چاہیے، شیم آن یو عمار خان، شیم آن یو۔ زاہد الراشدی حافظ اللہ کا بیٹا ہو کے شرم آنی چاہیے، سرفراز خان صاحب کا پوتا ہو کے شرم آنی چاہیے کہ تم کہتے ہو کہ ان کو مذہبی آزادی ہونی چاہیے، تم چاہتے ہو کہ یہ اپنے معبد خانوں میں اذانیں دیں، تم چاہتے ہو کہ یہ قربانیاں کریں، تم چاہتے ہو کہ یہ نماز پڑھیں، تم چاہتے ہو کہ قرآن کی تشہیر کریں، قرآن کی تفسیر بیان کریں یا اپنی دعوت و تبلیغ کا کام کریں، تمہارے نزدیک یہ ہے مذہبی آزادی؟ اور آج عقائد و نظریات اور مائی فٹ کیسے پڑھے لکھے جاہل۔ اسی لیے کسی دانا نے کہا تھا، اس نے کہا تھا کہ دنیاوی تعلیم عزت، مقام و مرتبے اور شرف کا معیار نہیں ہوتا۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اگر دنیاوی علوم عزت، مقام و مرتبے، عقل و فہم کا اگر معیار ہوتا تو مکے کا پڑھا لکھا شخص ابو جہل نہ کہلاتا۔ اور آج راہ ہموار کی جا رہی ہے کہ آپ ان کو ان کی مذہبی آزادی ہے کیا؟ وہ اپنے آپ کو یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ ہم غیر مسلم ہیں۔ کیا کبھی ہم نے غیر مسلموں کو، عیسائیوں کو کرسمس منانے سے منع کیا؟ کیا آپ نے ان کے چرچوں کو تالا لگایا؟ کیا آپ نے مندروں میں جا کے ان کو دیوالی منانے سے کبھی منع کیا؟ کیا آپ نے کبھی گردواروں پہ جا کے ان کو اپنے مذہبی تہواروں کو منانے پہ منع کیا؟ کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ ہم ہندو ہیں، وہ کہتے ہیں ہم سکھ ہیں، وہ کہتے ہیں ہم عیسائی ہیں، یہ کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں۔ عقائد کفار، مشرکین اور مرتدوں والے ہیں، ملحدوں والے۔ اور پھر ان کا سب سے بڑا کفر یہ ہے کہ وہ آپ مسلمانوں کو کافر مانتے ہیں۔ یعنی ہم سے جب کوئی بحث کرتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ میاں آپ ہمیں تو یہ درد سے امن دینے کے لیے آ گئے ہیں کہ لوگوں کو کافر نہ کہو، لیکن ان کی کتابوں کو پڑھیے، ہر چوتھے صفحے کے اوپر جو ہے وہ مسلمانوں کو کافر لکھا ہوا ہے، ہر چوتھے صفحے کے اوپر جو ہے وہ مرزا غلام احمد قادیانی آپ کی عورتوں کو گالیاں نکالتا ہے، ہر چوتھے صفحے کے اوپر انبیاء علیہ السلام کی توہین کرتا ہے، ہر چوتھے صفحے کے اوپر جو ہے وہ مغلظات بکتا ہے۔ اس کی بکواسیات کو آپ نے کبھی پڑھا ہے کہ آپ ہمیں درس امن دینے کے لیے آگے ہیں؟ آپ کان کھول کے سن لیجئے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی ٹالرنس نہیں ہے، کوئی برداشت نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں there is no any compromise۔
کوئی ٹالرنس نہیں ہے, کوئی برداشت نہیں ہے. آپ ہم سے کہتے ہیں کہ آپ مسلمانوں میں برداشت نہیں ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی برداشت نہیں. آپ قوم کی اصلاح کرنے والے لوگ تھے. مجیب الرحمان شامی صاحب باقاعدہ طور پہ ان کے ڈائجسٹ میں ایک ختم نبوت نمبر جاری ہوا تھا, لیکن اس کے باوجود اتنی ہلکی بات مجیب الرحمان شامی صاحب کریں گے کہ ان کو مذہبی آزادی ہونی چاہیے. مجیب الرحمان شامی صاحب, میں آپ کو مخاطب کر کے کہتا ہوں کہ سب سے پہلے تو ان سے یہ کہیے کہ یہ مانے کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کے تحت ان کے بارے میں ایک متفقہ طور پہ فیصلہ جاری ہوا تھا کہ یہ غیر مسلم ہے, ان کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے, یہ غیر مسلم اقلیت ہے. اس بات کا طے ہوا تھا کہ یہ کوئی بھی اسلامی اشعار استعمال نہیں کریں گے. جب یہ تسلیم کر لیں گے تو ان کی جو بھی عبادات ہوں گی ان کے اپنے طریقے کے مطابق, لیکن اسلام کا شاعر اسلام استعمال کرنے کے بغیر ہم ان کی عبادت, ان کے معبد خانوں کی حفاظت کرنے کے لیے تیار. لیکن یہ ماننے تو صحیح کہ یہ غیر مسلم ہے. وہ تو آپ کے کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کو نہیں مانتے, وہ تو کہتے ہیں کہ نہیں ہم اس قانون کو نہیں مانتے, کیونکہ اس قانون کو مانیں گے تو پھر ان کو ماننا پڑے گا کہ دے آر نان مسلم. اس لیے وہ آپ کے قانون کو نہیں مانتے اور وہ اسٹیٹ بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کی ٹانگ کے اوپر ٹانگ رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ انہی کے دفاع کی بات کرتے ہیں. شیب و رس. مولانا شمس الحق افغانی رحمۃ اللہ علیہ جب ختم نبوت کے کیس کے معاملے میں عدالت میں پیش ہوئے تو جج نے پوچھا, آپ کے نزدیک رسالت, مقام رسالت جو ہے یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا ایک فیض ہے. تو انہوں نے کہا کہ آپ اس فیض کو عام کیوں نہیں ہونے دیتے؟ اگر آج یہ فیض عام ہونا چاہ رہا ہے رسالت کا, نبوت کا, تو آپ اس کو عام کیوں نہیں ہونے دینا چاہ رہے ہیں؟ تو کہا کہ جیب سے 100 روپے کا نوٹ نکالا اور کہا کہ یہ کیا ہے؟ کہا 100 روپے کا نوٹ ہے. کہا کہ میں اگر اپنے گھر میں ایک سانچہ بناتا ہوں اور 100 روپے کے نوٹ کو چھاپ کے اس کو عام کرنا کر دیتا ہوں جبکہ حکومت کی اس کے اوپر سٹمپ نہیں ہے, تو کہا کہ نہیں یہ تو بغاوت ہوگا. کہا کہ اس سے غریبوں کو فائدہ ہوگا کہ ہر بندے کے پاس 100 روپے کا نوٹ آ جائے گا. کہا نہیں یہ تو حکومت کے ساتھ بغاوت ہے کیونکہ حکومت کی طرف سے جاری شدہ نہیں ہے. تو کہا کہ رسالت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, رسالت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے جاری ہوتا ہے. یہ ہر کوئی غیرہ غیرہ نتھو خیرہ اس کو جاری نہیں کر سکتا جب تک کہ اس کے اوپر اللہ کی سٹمپ, اللہ کی طرف سے تصدیق نہ ہو, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے وہ جاری شدہ نہ ہو. اس لیے تب تک وہ بھی اگر 100 روپے کا نوٹ چھاپنے والا حکومت کا غدار ہو سکتا ہے تو اپنی طرف سے دعویٰ نبوت کرنے والا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور اس کے رسول اور اس کی امت کا غدار ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ قادیانی غیر مسلم ہیں, وہ کافر ہیں, وہ مرتد ہیں, وہ زندیق. میں جب عیسائی تھا تو اسلام کو پڑھنے سے پہلے میں نے کچھ قادیانیت کو پڑھنے کا حوصلہ کیا اور لٹریچر لیا. یہ جو گڑی شاہوں میں ان کا ایک بہت بڑا معبد خانہ ہے, وہاں گیا اور کچھ لٹریچر لیا. لٹریچر پڑھنے کے بعد مرزا غلام احمد قادیانی کہا یہ تو شریف انسان, ایسے مسلمان اس کے بارے میں کہتے ہیں. پھر وہ کہتا ہے نہیں میں مہدی ہوں, پھر وہ کہتا ہے میں محدث ہوں, پھر وہ کہتا ہے میں مجدد ہوں, پھر وہ کہتا ہے کہ میں مہدی ہوں, پھر وہ کہتا ہے کہ میں مسیح ہوں, پھر وہ کہتا ہے کہ میں ذلی ہوں, پھر وہ کہتا ہے میں بروزی ہوں, پھر وہ کہتا ہے میں محمد ہوں, پھر وہ کہتا ہے کہ میں محمد سے بھی افضل ترین ہوں. اس ظالم کذاب جھوٹے انسان کو کوئی عقل مند, کوئی دانا بینا انسان تو دور, اس کو کوئی شریف انسان بھی نہیں کہہ سکتا کہ یہ کوئی شریف انسان ہے. یہ کوئی شیزوفرینیا کا پیشنٹ تھا, اور شیزوفرینیا کا پیشنٹ اسے کہتے ہیں کہ بظاہر جس کو یہ لگ رہا ہو کہ میرے سامنے خلقت خدا ہے, 2 زانوں ہو کر بیٹھی ہے, مجھے پوچھ رہی ہے, در حقیقت وہ بیت الخلاء میں بیٹھا ہوتا ہے اور سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں کسی بادشاہ کی بڑی نشست کے اوپر براجمان. یہ شیزوفرینیا کا پیشنٹ تھا. اور ہمیں آج حکومتی اداروں کی طرف سے, سوشل میڈیا, پرنٹ میڈیا, الیکٹرانک میڈیا, یہاں تک کہ ایوانوں سے یہ سننے کو مل رہا ہے کہ جی ان کو مذہبی آزادی ہونی چاہیے. پہلے ڈیفائن کریں تو صحیح کہ یہ آپ کے کانسٹیٹیوشن کو مانتے ہیں, یہ اپنے آپ کو اقلیت مانتے ہیں, یہ اپنے آپ کو غیر مسلم مانتے ہیں,
اس کے بعد آپ ہمیں یہ درس دیجئے گا کہ ان کو مذہبی آزادی ہونی چاہیے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق جتنی غیر مسلموں کی مذہبی آزادی رواداری کے حوالے سے اسلام بات کرتا ہے، اتنی دنیا میں شاید ہی کسی تہذیب نے، کسی کلچر نے، کسی مذہب نے، کسی ریلیجن نے اور کسی انٹلیکچوئل تھاٹ نے بات کی ہو جتنی اسلام بات کرتا ہے. اس لیے ہمیں اس بات کا درس نہ دے کہ ان کو مذہبی آزادی ہونی چاہیے. سب سے پہلے یہ ڈیفائن کرے کہ ان کے یہاں مذہبی آزادی ہے کیا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بات کو سمجھ کے اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.